آپ کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بس اچھا ٹھیک ہے جی. ماں کی شان میں والدہ فوت ہوئی ہے. کتنے بچے؟ 6 بچے. ماشاء اللہ. اللہ ان کے وہ زندگی سے عافیت آسانی نصیب فرما دے، صدقہ جاریہ کے لیے قبول فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا کی. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کلمہ عنایت فرمایا. اور ہماری کلمے والی محترمہ جو بہن اس دنیا سے تشریف لے کر گئی، ان کے ساری زندگی کے سجدے ہیں، ان کی ساری زندگی آپ ذہن میں رکھیں گے، تصور میں، ان کی ساری زندگی کی نمازیں، روزے، قرآن کی تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات. اور ماں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندو، ماں کو، ماں اور باپ کو اف تک مت کہو. کیا کہو جی؟ ماں اور باپ کو اف تک نہیں، سخت بات کبھی نہیں. جیسے شیخ نے بھی بات کی ماشاءاللہ، اف تک مت کہو، چاہے کافر ہی ہو، غیر مسلم بھی ہو، پھر بھی کچھ نہ کہو. اور ماں کی شان اتنی اونچی ہے کہ اس کے قدموں پیروں کے نیچے جنت ہے. اللہ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ جی. ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے جی؟ جنت ہے. اب جنت کتنا بڑا مقام ہے جنت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حضور کا واقعہ نقل کر لوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی، ابوا سے ہم نکلے اور رستے میں ان کو بیمار ہوئی، وصال ہوا. تو جب فوت ہو گئی تو جب ان کی تدفین ہوئی، مختصر یہ واقعہ عرض کروں گا. تو جب فوت ہو گئی، تدفین ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین ہو گئی تو وہاں لپٹ کے قبر کے ساتھ رونے لگ گئے. قبر کے اوپر نہ لپٹ کر رونے لگ گئے. میری اماں جان، میری اماں جان، ہائے اماں جان. تو قبر پہ لپ کر اتنا روئے. ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں بھی رونے لگی. اور پھر جو ہے سفر آگے کا لمبا تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بڑی مشکل سے قبر سے چھڑایا دامن اور پکڑ کر چلنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم چلے، آگے تشریف لے کر گئے. تو تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ چھڑایا مجھ سے، اپنا ہاتھ چھڑا کر پھر دوڑ لگائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے اوپر جا کر پھر لیٹ گئے، میری اماں جان. اور زار و قطار رونے لگے. چھوٹے تھے سگن، اور اتنا روئے، اتنا روئے. وہ فرماتی ہے مجھے بڑا ترس ہے، مجھے بڑا ترس ہے. میں نے کہا یا اللہ، بچپن میں ہی سرکار کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی. تو بہرحال میں نے عزم کیا کہ میں خوب خدمت کروں گی. پھر فرمایا کہ میں نے بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے لیا، بڑی مشکل سے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، ہاتھ چومے، پھر لے کر چلی. ان کو محبت اور پیار اور شفقت دی. میں نے کہا کچھ ان کا جو ہے نا دکھ درد کم ہو. اور پھر لے کر چلی. تھوڑے سے اور آگے گئے، حضور کو پھر اماں یاد ہے. پھر حضور نے دوڑ لگا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آ گئے. پھر ایسے لیٹ کر نا سینہ لگا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور پھر رونے لگے. فرماتی ہیں بڑی دیر تک روتے رہے. میں نے بڑی مشکل سے بہت ہمت کی، اور ان کی بھی بڑی ہمت ہوتی ہے. تو فرماتی ہیں بڑی مشکل سے ان کو جدا کیا قبر سے. وہ منظر میں کبھی نہیں بھولی. ان کو جدا کر کے پھر اپنے سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا چل میرے لال، ہم نے سفر لمبا ہے.
تو فرماتے پھر ان کو لے کر چلی. جب آگے چلی, چلتے چلتے تو حضور کی آنکھوں سے پیچھے مڑ کے دیکھتے رہے, بہت لمبا دیر تک دیکھتے رہے, روتے, دیکھتے رہے, روتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرو, عزت کرو اور ان کا خیال کرو, پھر فرمایا کہ اگر میری اماں جان زندہ ہوتی اور میں رات کو نماز پڑھ رہا ہوتا, عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, والدہ محترمہ مجھے آواز لگاتی محمد, تو فرمایا کہ میں نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا, ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. تو ماں کی شان حضور یہ بتلا رہے, ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ماں کی قربانی بڑی ہے نا, ماں کی قربانی کیا ہے؟ دیکھو ماں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اولاد کو, دن کی تکلیف رات کی تکلیف. فرمایا جو ماں بھی ایک وقت, جو ایک دفعہ زندگی میں درد. ایک صحابی رسول آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں کو میں نے 10 سال اٹھا کر بچوں کی طرح ان کی کنگھی دی, ان کے ہاتھ دھلائے, ان کے ہاتھ پہنچوں میں کھلایا پلایا, ان کی ساری خدمت میں نے کی ہے 10 سال, اور پھر میں نے انہیں کندھوں پہ بٹھا کے ان کو حج کروایا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حق ادا کر دیا. فرمایا میرے صحابی ایسا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا میرے صحابی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا, ایک دفعہ جو درد ہوا, ایک دفعہ کا ماں کے پیٹ میں جب تو موجود تھا, اور ایک دفعہ کا جو درد ہوا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ماں کا مقام. پھر فرمایا جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, جو درد ہوتے ہیں نا, ہر درد پہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے. ماں ایسے تھوڑی ہے. فرمایا ماں بچے کی ولادت جب ہوتی ہے تو موت کے منہ سے ہو کر پھر واپس آتی ہے. انسانی جسم کی جتنی رگیں ہیں سمجھانے کے لیے احادیث مبارک میں آیا کہ ماں کے جسم کے اندر پورے جسم جتنی رگیں ہیں, جب درد ذہ ہوتا ہے اس ہر درد, ہر رگ پہ کتنی مرتبہ کتنے درد آتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے, یہ اس عورت کو پتہ ہوتا ہے. فرمایا ہر رگ کے ہر درد کے اوپر, ہر اس درد کے اوپر ایک مقبول حج کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور جب بچے کی ولادت سے فارغ ہوتی ہے, پچھلی زندگی کے اس مشقت کے اوپر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ اس کی شان ہے ماں کی. اور پھر فرمایا کہ ماں کو تم کیا سمجھتی ہو؟ فرمایا یہ وہی ہستی ہے خود نہیں کھاتی. بیٹا تو کھا لے, میں نے کھایا. بیٹے کو دیر ہو جائے, دروازے پہ آہٹ آتی ہے کہ بیٹا تو نہیں آ گیا, رات کو 10 بج رہے, 12 بج رہے, 1 بج رہا, بیٹا آ گیا. اور اکثر میں اللہ سب کی ماں کو زندگی دے, اللہ کسی کی ماں کو موت ہی نہ دے, بس یہ دستور ہے. اللہ پرندوں کی ماں کو موت نہ دے, جانوروں کی ماں کو موت. ماں اکثر ماں کو ہم نے دیکھا, گھر والے بیٹھے ہوئے کہنے لگے بیٹا آ گیا. میں نے کہا کون سا والا؟ کہا کہ فلاں نام لے کر کہا. اب 4 بیٹے, فلاں بیٹا آ گیا. جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہی. تو ماں بچے کی آہٹ کو سنتی اور سنتی. فرمایا جب بچہ پیدا ہو گیا, ماں نے گود میں اٹھایا ہوا, رات کو اس نے پیشاب کر دیا, بغیر زبان سے کچھ کہے اس کے حاجت پوری کی, ضرورت کپڑے بدلے, کچھ نہیں کہا, برا بھلا بول نہیں کیا. تو فرمایا 12 سال کی عبادت کا ثواب فرشتے فوراً لکھ دیتے ہیں ایک دفعہ. ماں ہے. اور فرمایا جب دودھ پلانا شروع کرتی ہے, ماں کی چھاتی میں ایک طرف دودھ پھیکا ہوتا ہے, ایک طرف میٹھا ہوتا ہے. تو بچہ بعض دفعہ نمکین دودھ نہیں پیتا, پھیکا نہیں پیتا, میٹھا پیتا ہے, دودھ کم ہو جاتا ہے. پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے دودھ کو بڑھا دیتا ہے. جو بچہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا دودھ بڑھا دیتا ہے. وہ کون سی ذات ہے, کتنی بڑی ذات ہوگی, اس کو پتہ ہے کہ اس بچے کی ضرورت کیا ہے, اس کے رگ رگ میں کیا ضرورت ہے, اللہ اپنی قدرت سے پورا کرتا ہے.
تو فرمایا کہ جب ماں بچے کا دودھ پورا کرتی ہے 2 سال 4 ماہ 2.5 سال دودھ پورا کر لیتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ اب بتاؤ یہ کیا شان والی ماں جس کو اتنی ترقیاں ملتی ہیں۔ پھر بیٹا آ گیا، بیٹے کے لیے کھانا بنایا، بیٹی آ گئی، بیٹی کے لیے الگ بنایا، مہمان آ گیا اس کے لیے کھانا بنایا، میاں آ گیا اس کے لیے کھانا بنایا ہے جی، اور والد آ گئے ان کے لیے کھانا بنایا، رشتہ دار آ گئے ان کے لیے کھانے بنائے۔ اب 60 سال عمر ہے، 60 سال سحری کو اٹھتی تھی، کبھی اٹھ کے ہم بھی دیکھیں نا سحری کو اٹھتی تھی، ایمانداری سے بتائیں سارے بیٹھے ماموں بہنوں والے، تو گھر والی صبح سحری کو اٹھتی ہے، رات کو میرا خیال ہے کوئی 10-11 بجے، پھر بھی وہ کام، پھر سحری کو پھر اٹھتی ہے، نیند پوری نہیں کرتی، اپنی نیند کو قربان، اپنے کھانے کو، کھانا سب کو کھلا دیا، آخری بچہ رہ گیا، دیکھا میں نے اپنے لیے رکھا تھا، بچے نے تو کھایا نہیں، اپنا کھانا بچے کو کھلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیہ کھڑی، حضور نے کھجوریں تقسیم فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماں کو کھجوریں تو اس کے بچے کے ساتھ ہیں، تو ان کو کھجوریں ماں کو ملی تو ماں نے تقسیم کی، 2-2 4-4 بچوں کو دے دی، بچوں نے جلدی جلدی اپنی کھجوریں کھائیں، اور دوڑ کر جو ماں کا حصہ تھا ماں نے ابھی رکھی ہوئی تھی، ماں اس کو کہتے ہیں، ماں نے ابھی رکھی ہوئی تھی، تو دوڑ کر آئے، ماں کی مٹھی کو کھولا، اس میں سے 2-4 کھجوریں جو تھی ایک لے گیا، دوسری مٹھی کو کھول کے دوسرا لے گیا، ماں نے کہا ٹھیک ہے بچے کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے، فرمایا کہ اس صحابیہ کے اوپر صرف اس ایک عمل کی وجہ سے خود نہیں کھائی، اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ اب بتاؤ 50-60 سالہ زندگی میں اس ماں نے کتنی مرتبہ بچے کو کھلایا ہوگا، مہمان کو کھلایا ہوگا، خود نہیں کھایا، رات کو بھوکی سوئی ہوگی، مہمان کو کھانا کھلایا ہوگا۔ بچی کے سسرال والے آگے، بیٹے کے سسرال والے آگے، پتہ نہیں کچھ ہے نہیں ہے جی، وہ ماں سب کچھ کر کے پردہ رکھ کے، شوہر کا ساری زندگی پردہ رکھا، ماں باپ پوچھتے کچھ ہے، بیٹی کہتی ہے میاں کا پردہ رکھتی ہے، بیوی کہتی ہے، بچوں کی ماں کہتی ہے یہ ماں ہے، اس کو جنت اس کے قدموں میں کیوں ہے، یہ کہتی ہے میرے پاس سب کچھ، میرے پاس سب کچھ۔ بھوکے سوتی ہے، بھائی پوچھتا ہے کوئی چاہیے تو بتا میں بھیجوں، ماں پوچھتی ہے، بہنیں پوچھتی ہیں، اکثر ہماری اس علاقے کی دستور ہے، ہماری بچیاں ایسی شان والی ہیں، اللہ ایسی بچیاں سب کو نصیب عطا کر دے، اللہ ان کے نصیبوں کو اچھا کر دے۔ فاقے کر کر کے اللہ کی قسم باز دفعہ کپڑوں کا جوڑا ان کے بھی اچھا نہیں ہے، ماں باپ کو کہتی ہے میرے پاس اچھا ہے، میں استری کر کے لگا کے بالکل بتاتی ہے بالکل صاف نہیں ہے، میرے میاں نے مجھے دیا، میاں کا پردہ رکھا، بیٹے کا پردہ رکھا، بیٹی کا پردہ رکھا، اور شوہر کا پردہ رکھا، ماں باپ کے گھر کا کبھی نہیں بتایا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہوا، اور ایک گھر میں سے چلی، ماں اس کو کہتے ہیں، ایک گھر تھا اس گھر میں رہی، بہن بھائیوں کی خدمت کرتی رہی، ایک دن سب نے رخصت کر دیا، اس گھر سے نکل کر آئے، اپنی ماں کی محبت کو قربان، باپ کی محبت کو قربان، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبتوں کو قربان کر کے وہ اس گھر میں آئی، اس گھر میں آ کر اس نے میاں کا ادب احترام، پھر اولاد ہوگی ان کی خدمت، اور کرتے کرتے اپنی جوانی ساری ادھر گزار دی، ادھر گزار دی۔ اس ماں نے، اس بہن کی کیا شان اللہ نے اسلام میں کیا مقام دیا ہے عورت کو، ہم اس اللہ کے محبوب کے قربان جائیں، صدقے چلیں، عورت کو کیا شان اس اسلام میں دی ہے۔ اور یہ بیٹی ساری زندگی ماں باپ کو سسرال کو آپس میں جوڑ دی، لڑنے نہیں دیتی، ادھر کی بات ادھر نہیں، ادھر کی بات ادھر نہیں، اور پیار سے چلاتی ہے سارے شان سے، میری بیٹی بڑی اچھی۔ اب اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہوگا، قیامت میں اسی ماں کو بلائیں گے، تو حضور کی امت کی ماں ہے، تو نے بچوں کی خدمت کی، تو نے میاں کی خدمت کی، تو نے سردی میں، گرمی میں، بیماری میں، تنگی میں، فراخی میں تو نے کسی کے سامنے سوال نہیں کیا، اپنے میاں کا پردہ رکھا، بیٹوں کا پردہ رکھا، بیٹوں کی شادی ہو گئی،
بیٹی پوچھتی نہیں, بہو نہیں پوچھتی, اس نے پردہ رکھا, میری بہو سب سے اچھی ہے. بیوی نے بیٹے سے کہا, اس کی بہو تھی, اور بیٹے سے کہا میں خدمت کر دی ہے, وہ بھوکی سو گئی, کبھی یاد رہا کبھی نہیں رہا, وہ اپنے اس کے بچے ہو گئے بہو کے بھی, لیکن 100 سلسلے ہوئے. اس ماں کو پھر شہروں کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی نہیں کر رہا, آپ شان والے لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, اللہ کرے اللہ آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے, آپ کی بچوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے, آپ کے جتنے فوت ہوئے اللہ ان کے درجے بلند کر دے, جن کی وجہ سے یہ مجلس قائم ہوئی ہو گئی, اللہ اپنی شان کے مطابق, حضور کی شان کے مطابق ان کا اعزاز اور اکرام ماں کرے کہ یہ میری کوئی کمال کی بات نہیں, میں بات کر رہا ہوں, یہ ان کی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہے, اللہ کی قسم قبول ہے. تو پھر ماں کیا کرتی ہے, سب کچھ اسے ضرورت ہوتا ہے. جب بچے اولادیں بڑی ہو گئی, پوتے پوتیاں بڑے بڑے ہو گئے, وہ کہتی ہے جی, بچے اس کو کہتے ہیں امی جی تجھے کھانسی آتی ہے, ہماری رات کو نیند خراب ہوتی ہے, تھوڑا سا الگ کمرہ رکھ. وہ کمرہ بھی چھوڑا, ماں باپ کو بھی چھوڑ کے آئی تھی, پھر شور بیوی بھی, اس کا گھر بھی اب تقسیم ہو گیا بچوں میں, پوتوں میں, پوتیوں میں, نواسوں میں, نواسیوں میں. اب بوڑھی ہو گئی نا, میاں بھی بوڑھا ہو گیا, وہ بھی نہیں بولتا کہ مجھے بیٹا کچھ کیا نہ دے. ابھی والد صاحب کو اپنے زبردستی آپریشن کروایا, تو 100 سال کے قریب عمر ہے, تو کہنے میں نے کہا جی اتنی منتیں کر کے انہوں نے آپ نے آپریشن کی اجازت نہیں دی. میں گیا, میں نے پوری بات کی, میں نے کہا جی یہ حق ہے ہمارا. تو کہنے لگے جی میں نے سوچا میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے. تکلیف نہیں, اللہ کا شکر ہے, یہ تو خدمت کا موقع ہے. تو اللہ نے ان کو پھر نظر ٹھیک ہو, پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تو بعض دفعہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ بچہ میں پریشان نہ ہو جائے, بہو کو میری وجہ سے تکلیف نہ. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, بچوں کے پاس علم نہ ہو, شہروں میں یہ حال ہے, وہ کہتے ہیں اماں جی, وہ میاں سے کہتی ہے ان کا کمرہ کہیں اور لے کے کرائے پہ رکھ لو, یہ رات کو کھانستی ہے, مجھے نیند نہیں آتی. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس جنت کو ہی اٹھا کے باہر نکال رہا ہے, بتاؤ اس کا دنیا کیا بنے گی آپ. اور باپ جنت کا دروازہ, باپ جنت کا دروازہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا. آج باپ کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے, میں سچی باتیں کروں, کیا کروں, نہ کروں, پھر بھی پکڑے ہوئے, اور کریں تو پھر بھی پکڑے ہوئے. کہ پوری بات آپ سے ہو نہیں سکتی, کبھی سالوں بعد آتے ہیں, کبھی 6 مہینے بعد, کبھی 10 دن بعد. لیکن میرے پیارو, جس کے ماں اور باپ ہے ان کے ہاتھ اور منہ دھو کر پیو, اللہ کی قسم. ماں کی جب ماں خوش ہوتی ہے نا, اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے. میری مما کہتی تھی کہ بچہ تیری لت لگتا نہیں ہو جائے. میں لوگوں کی ماؤں کی دعاؤں پہ جاتا تھا, بیان کرتا تھا. 1 سال ہو گیا میری اماں فوت ہوئی نا, اب مجھے پتہ چلتا ہے ماں ہوتی کیا ہے. اب میں اپنی ماں کی سناتا ہوں, اس لیے نہیں کہ کمال کر رہا ہوں, نہیں, ماں سب کی ماں ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے ماں. والد صاحب چلے گئے, باہر جا رہے تھے, کسی نے ویزے کا لگایا, آس لگائی, کراچی چلے گئے. وہ پیسے لے کے کوئی بندہ بھاگ گیا, 5 سال ادھر مزدوری کرتے رہے. اس وقت 100-150 تنخواہ ہوا کرتی تھی. ابا جان ہماری, لوگوں کے کچے مکان ہوتے تھے. ایسا معذرت کے ساتھ محسوس نہیں کرنا, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے. ماں کہتے کس کو ہے, لوگوں کے گھروں کے کچے گھروں کو لپائی کر کے تمہیں یہاں تک پہنچاؤں, اس ماں کے وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں. لوگوں کے گھاس کاٹ کے, یہی علاقہ ہمارا اسی طرح پہاڑی علاقہ, گھاس کاٹ کے, مزدوری کر کے, کسی کی جو ہے نا بچھلیوں کی وہ کاٹ کے, دانے والے نکال کے. جی ایک جگہ سکی مامی جی تھی, تو مجھے والدہ سنایا کرتی تھی کہ بیٹے میں نے ایک جگہ گھاس بہت زیادہ اٹھا لیا, تو میری مامی نے مجھے ڈانٹا اور سوٹی لے کر آئی بھاگ کے. وہ بوڑھی تھی, چل نہیں سکتی تھی. کہا کہ تم مرنا چاہتی ہے, اتنا وزن کیوں اٹھایا, اس وزن کو چھوڑ, آدھا کر. تو ماں کی شان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں کھڑا ہوتا لیکن بس اللہ حافظ. تو اللہ ہی نظرات کا آنا قبول فرما دے. جی کہتے ہیں کہ جو علماء کرام کے لیے
اٹھتا ہے، میں ابھی اٹھا نہیں، معذرت ہے آپ سب کے سامنے، جو کسی عالم کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی نسلوں میں اللہ علم عطا کرتا ہے، جو کسی حضور سے محبت کرنے والے کا ماتھا چومتا ہے اس کی نسلوں میں محبت ہے اللہ بٹھاتا ہے، جو حضور سے عشق کرنے والوں سے عشق کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں پھر محبت اور عشق وافر کر دیتے ہیں، علم والوں کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں علم دیتے ہیں، ذکر والوں کی ادب احترام کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں ذکر چلاتے ہیں، اخلاق والے بڑوں کا ادب کرتا ہے اس کی نسلوں میں بڑوں کا ادب قیامت تک نسلوں میں چلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جی وہ بات ماں کی چل رہی تھی، تو ماں کی شان میں کچھ درخواست آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ تو والدہ نے پھر گھاس کاٹ کے، والدہ نے دوسروں کے گھر لپائی کر کے وہ 5 سال جو نکالے، ہم 6 بہن بھائی الحمدللہ کے 6 مفتی عالم، الحمدللہ ابھی بھی الحمدللہ 15 مدرسے ہمارے بچیوں کے لیے علاقے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے یہاں قریب ایک مدرسہ ہے، یہ وفاق المدارس عربیہ میں پہلی دوسری پوزیشن الحمدللہ 5-7 سال سے یہ بھی ہے اوپر۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماں، اس ماں نے جو مزدوری کر کے، اب یہ میں بات کرتے ہوئے تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کون ہے، کدھر سے آتا ہے، یہ ہے کون ہے، تو اکثر بڑے بڑے ایک جگہ چلا گیا میں، ہمارے ضلع مفتی تھے وہ فوت ہو گئے، وہ سارا علاقہ علماء کرام کا ہے، حفاظ علماء، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، قاری صاحب نہ ہو، اور جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت۔ وہاں میں میری ہو گئی تشکیل، انہوں نے مفتی صاحب نے کہا جی اس دفعہ بیان آپ نے کرنا، تو وہ وہاں میں نے بیان کر دیا، ابو علماء کرام تھے، جب میں نے کچھ باتیں عرض کی تو میں پریشان بات میں ہوا کہ یار اتنا بڑا علماء کا مجلس، بڑا ہمارے استادوں کے بھی استاد وہاں کے تھے، شیخ الحدیث عبد الغفور صاحب ابھی فوت ہوئے، جنات کو بھی وہ پڑھاتے تھے، پرانا مدرسہ ہمارا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں؟ وہ سردی میں سوتی ہے، گرمی میں سلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماں کے اوپر جنت واجب ہو گئی کہ اس نے خود نہیں کھایا، بچوں کو کھلا دیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ، باپ جا کے اگر مزدوری نہیں ملتی، اللہ کی قسم باپ جا کے بعض دفعہ بھیک مانگتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اپنی عزت نفس قربان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزدوری نہ ملے، حضرت مزدوری نہ ملے تو وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے ادھار دے دے، میرے بچے بھوکے، آج دوسرا دن ہے میرے گھر میں آتا نہیں۔ اپنی عزت نفس بیچ کر وہ بچوں کی پرورش خدمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرا دل چاہتا ہے تو دروازے کو قائم رکھ، نہیں تو توڑ دے، اور فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں اور باپ کو غصے سے دیکھے، آنکھیں پھاڑ کر گھور کر دیکھے، یہ تفسیر میں ہے، آنکھیں پھاڑ کر گھور کر دیکھے، وہ فرما برداروں میں شامل۔ ہمارے ہاں وہ فوج سے ریٹائر ہو کے آئے ایک بابا جی تھے، بوڑھے ہو گئے لیکن بڑا اچھا نیک آدمی، اللہ کی شان، اس کے بچے کوئی آپس میں لڑائی ہو گئی، درمیان میں وہ چلا گیا، ظاہر ہے بچوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کوئی چھری بڑی نکال کے لے آیا، تو درمیان میں والد آ گیا، ان کو لگ گئی، ادھر ہی فوت ہو گئے۔ اب پریشان، سارے لوگ پریشان، یا خدا۔ تو ہمارے ہاں ہمارے بڑوں کے نزدیک اہل سنت والی جماعت جو والد کو قتل کر دے بیٹا، جس کو اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اب بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ تو یہاں صبح شام اب اپنے ماں اور باپ کا کتنا ادب کرتے ہیں جی۔ اور پھر ایک صاحب اٹھ کے آئے، ضلع مفتی بیٹھے، انہوں نے کہا جی یہ تو میں نے بھی ان کو تھوڑے سے کچھ وعیدے ہی سنا دی، تو انہوں نے کہا جی میرے تو ماں باپ سخت بھی تھے، ناراض ہی رہے ہمیشہ، میں اب کیا کر رہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ آدھا گھنٹہ وہ روتا رہا۔ ہم نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، 6 لائنیں، ماں کی قبر کے اوپر جا کے پڑے گا، آپ اس کو ہدیہ احسان کر دو یہ ثواب، تو آپ فرما برداروں میں شامل ہو جائیں۔ اب خوش۔ تو حضور نے ہر مسئلے کا حل بتلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ۔ تو ماں ہے، ماں کسی کی بھی ہو، کافر کی بھی ہو۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بادشاہ کی بیٹی آئی، سرکار نے اس بیٹی کے سر کے اوپر عزت کی چادر رکھی، اس کو کتاب ہدیہ کی، اس کو ہدیہ دیا، اس کا اعزاز کیا اور اس کا اکرام کیا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، مشرکین
مکہ کا رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا بھی لیا، ایک روایت میں آتا ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی، جبرائیل بھی اتر آئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ جب لعاب دان قبر سے نکال کر دوبارہ سرکار دو عالم نے فرمایا اس کو نکالو باہر، اتنی دور سے تشریف لائے، نکال کر جب لعاب دان اس کے منہ کھلوا کے ڈلوایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا میرا لعاب جس کے جسم میں منہ میں جائے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا، اللہ جہنم حرام کر دے گا، عذاب نہیں ہوگا، یہ میرا امتی ہے، میں اس کا بھی نبی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں عذاب سے کیا پتہ شاید اس وجہ سے بچ جائے، اللہ نے تو فرما دیا نہیں بخشنا، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش جاری رکھی۔ اس دن 100 منافقین جو پکے منافق تھے انہوں نے حضور کی اس محبت اور پیار اور اخلاق کو دیکھا، انہوں نے کہا آج کے بعد ہم حضور کی خادم اور غلام ہیں۔ تو منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ماشاءاللہ کیا کیا جو ہے وہ ترتیب بنائی۔ تو اب ایمانداری سے بتاؤ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور خصوصاً یہ علماء کرام اور اہل علم، اور کتنے لوگوں نے حج کیے ہوئے، ہمارے بڑے سفید بال والا ویسے ہی ہو تو ہمارے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حافظ صاحب فرمایا جس نے کسی حافظ کی تعظیم کی اللہ فرماتے ہیں اس نے میری تعظیم کی۔ اب بتاؤ اتنی بڑی شان حافظ کی ہے، فرمایا 10 آدمی کی شفاعت کرے گا، عالم جو ہے وہ 70 آدمی کی شفاعت کرے گا، حاجی جس کا حج مقبول ہو جائے وہ 400 گھرانوں کی، خاندانوں کی شفاعت کرے گا، اور جو بندہ تقوی کی اعلیٰ درجے پہ ہو، عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، داعی بھی ہو، مبلغ بھی ہو، مجاہد بھی ہو، قاری بھی ہو، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے کا ہو، وہ تو کروڑوں، وہ تو جس کی نظر پڑی ہوگی اشارہ کرے گا وہ بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ وقت زیادہ ہے، یہ چٹ آ گئی، ان حضرات کا بھی حق ہے، اللہ ان سب کی زندگیوں میں اور جان میں اور مال میں اور وقت میں اور صحت میں ان حضرات کی سب نعمتوں میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ دیکھیں سارے کام چھوڑ کر مولوی صاحب ساری زندگی مسجد کے مسئلے سے، خوشیاں چھوڑ کر، اپنی غمیاں چھوڑ کر، اپنے کام چھوڑ کر، وہ آخری میں عرض کر دوں تاکہ یہ اکثر مقامی علماء کر بھی نہیں سکتے، اس کی وجہ ہے یہ کہتے ہیں بعض لوگ اپنے لوگ ہوتے ہیں نا علاقے کے، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ اپنے لیے انہوں نے بات کر دی، اپنے لیے نہیں، دیکھو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے میں بات کروں گا۔ پروفیسر صاحب جو پڑھا رہے ہیں ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ وظیفہ مل رہا ہے، جو فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، بیولوجی پڑھا رہے ہیں، کیا مل رہا ہے جی استاد جی؟ لاکھ سے اوپر ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، ہم کہتے ہیں میں غلامان رسول ہوں، میں خادم رسول ہوں، میں صحابہ کا غلام اور خادم ہوں، میں اولیاء اللہ کا غلام خادم ہوں، اللہ کی کتاب جو پڑھانے والا ہو، اور اللہ کی کتاب اور قرآن کو علم کو لے کر جو در بدر پھرنے والا ہوں، اس کے کتنے جی 5000 7,000 اس کے اوپر آئیں ہم مل کر اللہ کی قسم توبہ کریں۔ یہ کورونا، یہ مہنگائی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس ابھی قرآن نہیں، میں اٹھا کر آپ کو بتاتا، رب کعبہ کی قسم اس قرآن کا ہم نے ادب احترام نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو شان وہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جب ہم ابھی نعت پڑھی نا اس بچے نے، واللہ میں آپ سے گلا نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھ پہنچوں معذرت کے ساتھ، اور اس نے نعت پڑھی، اللہ کی قسم مزہ یہ تھا، میں نے پھر بے ادبی سمجھی، میں نے کہا میں اپنی جیب سے کچھ نکالوں شاید بے ادبی ہو، یہ سارے کہیں یار یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی میں نے آپ کا ادب کا لحاظ رکھا، آپ ہمارے محترم آپ ہیں، دیکھیں جی آپ مقتدی ہیں تو ہم امام ہیں، امام مقتدیوں کا ہوتا ہے تو سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ دوبارہ یہ ہے جی کہ دل کھول کر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ جائے، رب کعبہ کی قسم جو لگاتا ہے علماء پہ، اللہ کی قسم آپ کی نسلوں میں اللہ علم کو اجاگر کریں گے، اور ان کی زندگی کی ساری نیکیاں اللہ آپ کے کھاتے میں، ان کی زندگی کی، ابھی انہوں نے جو نعت ماشاءاللہ کلام پڑھا، تھوڑی سی جو بات فرمائی ماں کی شان میں، تو اس لیے ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر سب کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں کہی سنی آگے یہ انشاءاللہ سلسلہ چلائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ پریشان تو نہیں ہوئے آپ؟ تنگ ہوئے ہوں گے، میں نے اس لیے لمبا خطبہ آج بھی نہیں پڑھا، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے کو
سننے کو قبول فرما دے، اور ہماری محترمہ جو بہن فوت ہوگی ان کے درجات بلند فرما دے، جتنی باتیں کہیں اللہ قبول فرمائے۔ اس کا احسان ہم ان کو کرتے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولین آخرین، خصوصاً ہماری محترمہ جو فوت ہو گئی، جتنے ہمارے فوت ہو گئے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، ان کو احسان کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور وہ شفاعت جو نماز والی، جو کلمے والی جیسے انہوں نے فرمایا، وہ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ماں کسی کی بھی ہو اس کا کبھی دل نہیں دکھانا، بس یہ میں عرض کروں گا۔ ماں چاہے آپ کی بچوں کی ماں ہو، چاہے آپ کے محلے کی پڑوس کی ماں ہو، چاہے غیر مسلم کی ماں ہو، چاہے پرندوں کی، جانوروں کی، درندوں کی، کل کائنات میں کسی کی بھی کوئی ماں ہو، ماں ماں ہے، اس کو اللہ پاک سے جو ربط اور تعلق اس کا ہوتا ہے، اس کی عجیب شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو زندہ اور سلامت رکھے، جن کی فوت ہو گئی ان کے درجات بلند فرما دے۔ اور آخر میں ان علماء کرام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بار بار وقت دیتے ہیں، خوشی میں غمی میں دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی بات عرض کروں، میرے اساتذہ کیونکہ 15-16 مدرسے ہیں جی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں ادھر کی ابھی نہیں کروں گا، آپ ناراض نہ ہو جائیں، آپ تو ماشاءاللہ زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن 4,000 5,000 7,000 8,000 9,000، پھر کبھی جو ہے یہ ابھی پیچھے جو ہے نا 6 مہینے کی تنخواہ نہیں دی تھی تو ساتھیوں سے درخواست کی دے دی، تو ایک بچی نے کہا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے کیونکہ میرے 7 دن فاقہ تھا، تو ساتھیوں سے کہا یار اس کا تعاون کر دیں مل کے، یہ اتنے استاد ہیں تو ہم کبھی کر سکتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی توکل پہ چلتے ہیں۔ تو بہرحال جی علماء کرام کی خدمت، مدارس کی، مساجد کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، یہ جو راستہ آ رہا اس کو بنائیں گے، جیسے مسجد بنانے کا ثواب ہے، اس کا بھی پانی کا انتظام کریں گے، اس کا بھی ثواب ایسا ہی ہے۔ آپ کے رستے سے جتنے زمین میں سے رستے گزر رہے ہیں صدقہ جاریہ پورا اجر ہے، مسجد ہے، مدارس ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اللہ سے دعا ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ قرآن کی اشاعت پہ خرچ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے خرچ کرے گا؟ سارے کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ بہت جزا خیر دے، جزاکم اللہ جی، السلام علیکم۔ وقت اگر زیادہ ہو گیا تو معذرت ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔